بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ہوں بلال احمد۔ امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ کراچی، پورا سندھ ہو یا پھر پورا پاکستان، سیاسی جماعتوں پر مشتمل نئی اتحادی حکومتوں کی تشکیل، ان کو بنانا ہو یا پھر ان کو گرانا ہو، اہم ترین سیاسی تصور اور مرکز قرار دیے جانے والا ایم کیو ایم کا 9-0 گزشتہ رات آتش زدگی کا شکار ہو گیا۔ انتظامیہ کا یہ دعویٰ ہے کہ جو کچھ بھی واقعہ رونما ہوا اس کی وجہ بنا ہے شارٹ سرکٹ، لیکن دوسری طرف کا دعویٰ ہے کہ یہ شارٹ سرکٹ ہرگز نہیں ہو سکتا۔ ان کا دعویٰ کیوں ہے؟ اور وہ یہ کہتے ہیں کہ ایک پلاننگ کے تحت یہاں آگ لگائی گئی۔ کیوں وہ ایسا کہہ رہے ہیں اور ان کے دعووں میں کتنی حقیقت ہے؟ اہل محلہ نے کیا بتایا ہے کہ کس وقت کیا واقعہ رونما ہوا اور اس کے بعد انہوں نے کیا دیکھا، اور اب تک کی تازہ ترین صورتحال ہے وہ کیا ہے؟ اور پھر ایک بہت بڑا سوالیہ نشان یہ ہے کہ آخر یہ جو ٹائمنگ ہے اس واقعے کی، یہ آتش زدگی کا جو واقعہ رونما ہوا، بڑی امپورٹنٹ ہے۔ آخر 2 سے 3 ماہ پہلے کون سی ایکٹیویٹیز ہوئیں یا کون سی ایکٹیویٹیز پلاننگ کی جا رہی تھیں جس کی وجہ سے اس ٹائمنگ کے اوپر ایک کوسچن مارک اٹھ رہا ہے۔ تو آئیے اب تک کی جو تازہ ترین سچویشن ہے آپ کے سامنے رکھتا ہوں، اور آگے بڑھنے سے بس ریکویسٹ ہے کہ پوری سچویشن کو سمجھنے کے لیے اس ولاگ کو آخر تک مکمل دیکھیے گا، اور اگر آپ نے میرے یوٹیوب چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو براہ کرم سبسکرائب، ویڈیو کو شیئر، لائک اور بیل آئیکن کو لازم پریس کیجیے گا تاکہ آنے والی ہر نئی ویڈیو نوٹیفیکیشن کے ذریعے آپ تک بآسانی پہنچ سکے۔ ناظرین، 2 سے 3 ماہ پہلے جو کچھ بھی ہوا وہ میرے سابقہ جو ولاگز ہیں اس میں تفصیلات کے ساتھ موجود ہے۔ گزشتہ 6 سے 7 سال ہو چکے کہ ایم کیو ایم یعنی کہ جو بانی ایم کیو ایم ہیں ان پر پابندی عائد ہوئی 22 اگست 2016، اور اس کے بعد سے ایم کیو ایم لندن کی جو سرگرمیاں ہیں انہیں کراچی، پورے سندھ یا پورے پاکستان کے اندر اجازت نہیں دی گئی۔ لیکن گزشتہ 3 ماہ پہلے کچھ سرگرمیاں ہوئیں، جو کچھ سرگرمیاں ہوئیں اس کے نتیجے میں لوگ یا کارکنان جمع نہیں ہو پائے۔ ایک شہری نے سندھ ہائی کورٹ میں درخواست دائر کی کہ بانی ایم کیو ایم سے پابندی ہٹائی جائے، لیکن وہ شہری پھر لاپتہ ہو گیا اور عدالت میں دوبارہ نہ آ سکا۔ پھر اس کے بعد 14 اگست کو مظاہرہ ہوا، اور اس مظاہرے سے پہلے بھی ایک مظاہرہ کیا گیا، لیکن اس مظاہرے میں شامل تمام افراد کو، جو مرد حضرات تھے، انہیں حراست میں لیا گیا اور آگے جا کر ان کو چھوڑ دیا گیا۔ لیکن 14 اگست کو مظاہرے میں کچھ کارکنان کو حراست میں لیا گیا، ان کے خلاف مقدمات بھی بنائے گئے، لیکن اس کے فوراً بعد نثار پور نے سندھ ہائی کورٹ میں ایک آئینی درخواست دائر کرتے ہوئے خالد ممتاز ایڈوکیٹ کے توسط سے یہ موقف اختیار کیا کہ بانی ایم کیو ایم سے پابندی ہٹائی جائے۔ لیکن ایک بڑی پیش رفت اس پورے کیس میں یہ تھی کہ یہ پہلی مرتبہ ایسا ہوا کہ 14 اگست پر خواتین کے ساتھ مردوں کی بھی اچھی خاصی تعداد موجود تھی، اور جب سندھ ہائی کورٹ میں اس کیس کی سماعت ہوئی تو وہاں بھی خواتین اور مرد کارکنان کی اچھی خاصی تعداد موجود تھی۔ باہر رینجرز اور کراچی پولیس کی نفری بھی موجود تھی تاکہ امن و امان کی صورتحال اگر خراب ہو تو اس کا جائزہ لیا جا سکے۔ اس درخواست میں کیا کچھ ہوا وہ میرے سابقہ ولاگز کے اندر بہت تفصیل کے ساتھ معلومات میں نے شیئر کی ہیں، آپ کو وہاں سے مل جائیں گی۔ کل رات کیا ہوا، اہل محلہ کیا بتاتے ہیں، اور دونوں اطراف کا موقف اس میں تضاد کیوں ہے؟ تو سب سے پہلے انتظامیہ کی بات کریں تو انتظامیہ کا یہ دعویٰ ہے، ان کا یہ کہنا ہے کہ ایم کیو ایم کے جو مرکز 9-0 کے اوپر یہ آتش زدگی کا واقعہ رونما ہوا، یہ پیورلی خالصاً یہ شارٹ سرکٹ ہے، اور اس کے علاوہ دوسرے دعوے میں کوئی حقیقت یا کوئی سچائی نہیں۔ لیکن جو ایم کیو ایم لندن کی جو لیڈرشپ ہے یا کارکنان ہیں وہ یہ دعویٰ کرتے دکھائی دے رہے ہیں، ان کا یہ کہنا ہے کہ یہ آتش زدگی کا واقعہ ہو ہی نہیں سکتا۔ ان کا دعویٰ ہے کہ 22 اگست 2016 کو جب پابندی عائد کی گئی، گرفتاریاں ہوئیں، 9-0 پر تالا لگا دیا گیا، تو اس کے بعد بجلی بھی منقطع کر دی گئی۔ اگر بجلی ہی نہیں تھی مرکز میں تو شارٹ سرکٹ کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ ان کا دعویٰ ہے۔ اس دعوے کے مطابق ان کا یہ کہنا ہے مزید کہ رات تقریباً کوئی 2:30 بجے کے قریب لائٹ علاقے کی گئی، یا پھر بند کر دی گئی، یا کیا ہوا کیا نہیں، لیکن ان کا یہ دعویٰ سامنے آیا ہے۔ لیکن 3 بجے کے قریب اطلاع ملی اہل محلہ کو کہ قریب ہی مرکز 9-0 پر آگ لگ چکی ہے، اور
اس آگ نے دیکھتے ہی دیکھتے تیزی اختیار کی اور اس میں موجود جو سامان تھا یا کچھ ایسی اشیاء تھی جس کی وجہ سے وہاں دھماکے ہوئے. ظاہر ہے گیس بڑھ جانا اور کچھ کھانے پینے کی اشیاء کا ہونا، اس کی وجہ سے بھی یہ واقعہ رونما ہو سکتا ہے کہ دھماکوں کی آوازیں بھی سنائی دیں. اور پھر اہل محلہ کے مطابق اور ایم کیو ایم لندن کے دعوے کے مطابق ان کا یہ کہنا ہے کہ اہل محلہ نے دیکھا کہ کچھ ہی دیر کے بعد وہاں رینجرز اور پولیس کی بھاری نفری پہنچی اور فائر بریگیڈ کی گاڑیاں پہنچی. انہوں نے آگ کو بجھانے کی کوشش کی. جو لوگ آگ کو بجھانے میں اپنی مدد آپ کے تحت آگ کو بجھا رہے تھے ان کو ریسکیو کیا اور پھر اس علاقے کو مکمل طور پر کارڈن آف کر لیا گیا. اطلاع ملنے کے بعد میڈیا نے اس کی کوریج کرنے کی کوشش کی، لیکن بتایا گیا کہ پولیس نے پورے علاقے کو کارڈن آف کیا ہوا ہے اور کسی کو بھی وہاں قریب جانے کی اجازت نہیں، کیونکہ پولیس کا یہ دعویٰ ہے کہ ان کے پاس یہ اطلاع تھی کہ جیسے ہی یہ خبر کراچی میں موجود لوگوں کو ملے گی تو لوگوں کی ایک بڑی تعداد اس طرف آ سکتی ہے اور کوئی بھی امن و امان کی صورتحال یا خرابی پیدا ہو سکتی ہے. اس نظریے سے، اس نقطہ نظر سے انہوں نے اس علاقے کو کہ اس علاقے میں امن و امان کی صورتحال خراب نہ ہو کارڈن آف کیا ہے. لیکن دوسری طرف کا موقف یہ ہے کہ یہاں پر یہ آگ لگی نہیں بلکہ لگائی گئی ہے، اور جو کچھ سرگرمیاں ان کی جانب سے اب تک کی گئی تھی اس کو دیکھ کر جو فیوچر کے اندر جو پلان کیا جانا تھا متوقع طور پر، اس کے پیش نظر جو ان کے مخالفین ہیں ان کی خواہش تھی کہ اس مرکز کو ہمیشہ کے لیے ختم کر دیا جائے تاکہ بانی ایم کیو ایم سے منسوب یا ان کی نشانی تصور کیا جانے والا یا ان کی پولیٹیکل پارٹی کی ایک شناخت تصور کیا جانے والا جو کہ اب موجود تھا اب تک، اس کو ختم کر دیا جائے اور اس کی جگہ کوئی دوسرا مرکز، کوئی دوسرا نعرہ، کوئی دوسری شخصیت موجود ہو جو تمام تر سچویشن کو اب ہینڈل کرے اور کراچی کی سیاست کے اندر جو بانی ایم کیو ایم ہے ان کو مکمل طور پر مائنس کر دیا جائے. اب جو ایم کیو ایم لندن ہے اس کی طرف سے ہنگامی اجلاس منعقد کیا گیا اور انہوں نے ایک پریس ریلیز بھی جاری کی ہے. اس پریس ریلیز کے مطابق ان کا یہ دعویٰ ہے کہ اس ہولناک واقعے کے پیچھے سازش کار فرما ہے اور اس سازش کو بے نقاب کرنے کے لیے انہوں نے حکومت وقت سے یہ مطالبہ کیا ہے کہ فوری طور کے اوپر ایک انکوائری تشکیل دی جائے اور یہ طے کیا جائے کہ ایک ایسی عمارت، ایک ایسا مرکز جہاں بجلی نہیں تھی، بجلی منقطع کر دی گئی تھی، وہاں شارٹ سرکٹ کیسے ہوا، آگ کیسے لگائی گئی، کس نے لگائی اور اس کے پیچھے اصل حقیقت کیا ہے اور اس کے پیچھے کون سے عناصر ہیں جو کہ اس مرکز کو ختم کر کے، نشانی کو ختم کر کے اپنی سیاست کرنا شروع کرنا چاہتے ہیں. تو اس حوالے سے ان کی جو پریس ریلیز ہے وہ بھی آ چکی ہے اور ان کا یہ کہنا ہے، انہوں نے یہ ریکویسٹ بھی کی ہے اور یہ مطالبہ بھی کیا ہے کہ فوری طور کے اوپر اس کی انکوائری کو کنڈکٹ کرنا چاہیے. ساتھ ہی انہوں نے اپنے کارکنان کو کہا ہے کہ صبر کا دامن ہاتھ سے مت چھوڑیں اور انکوائری کا انتظار کریں. تو یہ تمام تر سچویشن ہے، خاص کر جو 3 مہینے پہلے جو ایکٹیویٹیز ہوئی ہیں اور جو کچھ بھی پلان آگے کا کیا جانے والا تھا یا کچھ اطلاعات ہو سکتی ہیں، انفارمیشن ہو سکتی ہے، تو اس کے نتیجے کے اندر بھی یہ انسیڈنٹ ہو سکتا ہے. لیکن ظاہر ہے اگر انتظامیہ دعویٰ کر رہی ہے کہ جی شارٹ سرکٹ کا نتیجہ ہے تو عین ممکن ہے ان کے پاس یہ سبسٹینشل قسم کا ایویڈنس یا ریکارڈ ہو جس کے نتیجے میں وہ یہ دعویٰ کر رہے ہیں. تو یہ ظاہر ہے جب بھی انکوائری ہوگی یا معاملات سامنے آئیں گے تبھی اس کی حقیقت کا علم ہو سکے گا. اس سلسلے میں آپ کی رائے کیا ہے؟ اپنی قیمتی رائے کا اظہار نیچے دیے گئے کمنٹ سیکشن میں ضرور طے کیجیے گا. ایک نئی معلومات کے ساتھ، نئی ویڈیو کے ساتھ جلد ملیں گے، تب تک کے لیے دیجیے اجازت. لیکن اس سے پہلے ریکویسٹ ہے کہ اگر آپ نے کرنٹ افیئرز ود بلال کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو براہ کرم سبسکرائب، ویڈیو کو شیئر، لائک اور بیل آئیکن کو پریس کرنا مت بھولیے گا. خدا حافظ.